السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ماہ رمضان المبارک میں تذکر اولیاء کے عنوان سے یہ جو سیریز کا آغاز کیا گیا، کل میں نے آپ تمام احباب کے سامنے یکم رمضان المبارک حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہم جس شخصیت کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں وہ شخصیت ہے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی سیرت میں آپ کے نام کے تعلق سے کسی نے شقیق بلخی لکھا، کسی نے شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا۔ شقیق اور شفیق یہ دونوں ناموں کے ساتھ آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کبار میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ حضور نے فرمایا وہ میرا زمانہ، پھر اس سے متصل ملا ہوا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون قرنی فرمایا، سب سے بہترین زمانہ حضور نے فرمایا وہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ کا جو شمار ہوتا ہے وہ بہترین زمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے آپ کے جو اساتذہ شیوخ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، آپ کے اساتذہ شیوخ کی تعداد آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تقریباً آپ کے اساتذہ شیوخ 1700 سے زائد آپ کے اساتذہ ہیں جس کے پاس آپ نے ذانو ادب طے فرمایا اور ان سے آپ نے علوم ظاہری کو حاصل فرمایا۔ آئیے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر آپ ایک بہت بڑے عالم دین اور وقت کے بہت بڑے مفتیان کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا، وہیں پر بھی آپ علوم باطن میں بھی ایک نمایاں مقام رکھنے والے تھے، یعنی زہد میں بھی ہو، تقوی میں بھی ہو، ورع میں بھی ہو، اور اولیاء و صالحین میں آپ کا شمار ہوا کرتا ہے۔ آئیے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مقام میں بلخ سے ایک مرتبہ آپ جو ہے سرزمین عراق یعنی بغداد تشریف لائے، اور وہ زمانہ تھا خلیفہ ہارون رشید کے بادشاہت کا زمانہ تھا۔ تو کسی کو معلوم ہوا کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلخ سے بغداد تشریف لائے ہیں، تو ہارون رشید کو جب اطلاع پہنچی تو ہارون رشید نے حضرت شفیق بلخی کو اپنے دربار میں بلایا، اور جب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید سے ملاقات کے لیے جب دربار پہنچے تو ہارون رشید نے اس وقت یہ بات کہی کہ کیا آپ ہی ہیں شفیق بلخی جو زاہد ہیں؟ شفیق بلخی زاہد آپ ہی ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب عطا فرمایا؟ خلیفہ ہارون رشید کو کہا کہ شفیق بلخی تو میرا ہی نام ہے لیکن میں زاہد نہیں ہوں فرمایا۔ اللہ اکبر، میں زاہد نہیں ہوں فرمایا۔ تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ حضرت مجھے آپ کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں آپ کی نصیحت کو سنوں، اس پر عمل کر سکوں۔ تو اس وقت حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اس وقت فرمایا کہ دیکھ، تو جس مقام پر بیٹھا ہے تو بادشاہ ہے، تو جو ہے خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا تو خلیفہ بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے۔ سن، یہ وہ مقام ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ دیکھ، صدق سے کام لینا، یہ عمر بن خطاب کا مقام ہے، عدل اور انصاف سے کام لینا، یہ عثمان ذو النورین کا مقام ہے، شرم و حیا سے کام لینا، یہ مولا علی المرتضیٰ کا مقام ہے۔ فرمایا تم اپنے زندگی میں علم کو، عمل کو اپنا سرمایہ بنا لینا، فرمایا یہ نصیحت کی۔ تو اس پر شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے اور کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے اور کچھ نصیحت کیجیے۔ تو اس وقت حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ، تیری مثال ایک چشمے کی طرح ہے، فرمایا چشمے کی طرح،
اور تیرے اعمال جو ہیں یہ نہر کی طرح ہیں فرمایا. یعنی چشمہ جتنا صاف ہوگا وہی پانی نہروں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے گا. اگر چشمہ ہی صاف نہ ہو تو جو ہے نا جو لوگوں کو جو یعنی جو نہر پہنچے گی پانی صاف نہیں پہنچے گا. تو کہا کہ دیکھ تو بادشاہ ہے, تو مسلمانوں کا ایک ذمہ دار ہے, ایک خلیفہ ہے, مگر تو اب سب سے پہلے اپنے آپ کو شفاف رکھ, چشمے کی طرح صاف رکھ, پانی کی طرح صاف رکھ. اگر تو ہی پراگندہ ہوگا تو تجھ سے جو اعمال تیرے اگر غلط ہوں گے, جو نہر تجھ سے جاری ہوگی تو وہ بھی پراگندہ ہوگی. تو لہٰذا اپنے آپ کو یعنی تو چشمے کی پانی کی طرح تو اپنے آپ کو صاف کر لے فرمایا. تیرے اعمال کو تو درست کر لے, تیری مثال چشمے کی طرح ہے. اور کہا کہ تیرے اعمال جو ہے یہ نہر کی طرح ہے, تو لوگوں تک نہریں پہنچے گی. تو سن, اپنے کردار کو بہتر کر, اپنے اعمال کو بہتر کر فرمایا. تو وہ اس نے پھر خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے اور کچھ نصیحت فرمائی, اور نصیحت کیجیے مجھے آپ. تو حضرت شفیق بلخی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر بادشاہ وقت تو کسی مقام پر جنگل میں چلا گیا, نصیحت کی, اور جنگل میں جانے کے بعد تجھے پانی کی پیاس لگی اور کہیں پر پانی دستیاب نہ ہو, یہ شربت تجھے طلب ہے, اگر کوئی نہ ملتا ہو پانی, اگر تجھے گلاس پانی اگر تجھے نہ ملتا ہو, اگر تیری زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا ہو, اگر کوئی تجھے ایک گلاس پانی اگر تجھے دے دیتا ہے اس وقت میں, کیونکہ تیری موت پر آ چکا ہے, اگر پانی نہ ملے گا تو مر جائے گا, اس وقت میں تو ایک پانی کے گلاس کو کتنے دینار میں, کتنے درہم میں خریدے گا؟ تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ شفیق بلخی, میں جو ہے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس ایک گلاس پانی کے عوض میں اپنی آدھی سلطنت اس پانی دینے والے کو دے دوں گا. اللہ اکبر. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم وہ پانی پی لو, اگر وہی پانی تمہارے لیے وبال جان بن جائے, تمہاری زندگی اور موت پہ بن جائے, اگر کوئی حکیم اور کوئی طبیب ملے اور تو کہے کہ بھئی تمہارا علاج کروں گا میں, تو میری جان بچ جائے گی, تو اس وقت تو کیا قیمت دے گا اپنی جان بچانے کی؟ تو کہا کہ دیکھو, میں اس جان بچانے کے لیے مزید آدھی سلطنت, آدھی جو ہے نا میری جو ہے آدھی سلطنت جو کمائی ہے وہ آدھی جو ہے میں اس حکیم کو, اس طبیب کو دے دوں گا. تو اس وقت حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نصیحت یہ کہ دیکھ, تیری کل سلطنت جو ہے صرف ایک پانی کے گلاس کی محتاج ہے. ایک پانی کا گلاس, یہ پوری تیری کل سلطنت کا یہ معاملہ ہے فرمایا. جان بچانے کے لیے آدھی سلطنت دے دیتا ہے, پانی کے لیے آدھی سلطنت دے دیتا ہے, تو تیری کل سلطنت ایک پانی کے گلاس کے برابر ہے فرمایا. اس کی قیمت اتنی ہے پوری سلطنت کی. تو آپ کی یہ نصیحتوں کو سن کر خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. فرمایا کہ میں ضرور یقیناً اس آپ کی نصیحتوں پر عمل کروں گا. واقعی آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں اور زہد و ورع کے بہت اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں فرمایا, سب سے بڑے زاہد ہیں فرمایا آپ نے. آئیے کہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ حالات اور آپ کے جو ارشادات وغیرہ بھی دو تین آپ کے سامنے رکھتا چلوں. کہ ایک بوڑھا شخص حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا, فرمایا کہ حضرت میں نے زندگی گناہوں میں گزار دیا ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں, توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں فرمایا. تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم بہت دیر سے آئے ہو فرمایا, بہت دیر سے آئے ہو. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں جلدی آیا ہوں, جو موت سے پہلے آتا ہے اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ وہ جلدی آ گیا. جو موت سے پہلے آیا وہ اس کے لیے یہی کہنا چاہیے کہ وہ جلدی آ گیا. اس کا جواب سن کر شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے خوب کہا اور خوب آئے ہو فرمایا, تم نے خوب کہا اور خوب آئے ہو فرمایا. اور آپ کے ارشادات وغیرہ کو بھی اگر پڑھ لیا جائے, کسی نے شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا طلبنا ضیاء القبور, اے شفیق بلخی قبروں کی جو روشنی ہے وہ کیسے پائیں ہم فرمایا. کسی نے سے پوچھا کہ قبر تو بڑی تاریک ہوتی ہے, قبر بڑی اندھیری ہوتی ہے, قبر کی روشنی کہاں سے پائیں ہم, قبر کی روشنی کیسے ہم پائیں گے اس وقت میں؟ تو حضرت شفیق بلخی نے فرمایا کہ طلبنا ضیاء القبور فوجدناہ فی صلاۃ اللیل, ہم نے قبر کی روشنی کو راتوں کے سجود میں پایا فرمایا. ان سے آپ سے پوچھا گیا طلبنا جواب المنکر والنکیر, کہ قبر میں جب پہنچیں گے سوالات ہوں گے ہم سے, جواب یعنی منکر و نکیر کے سوالات ہوں گے, جواب کیسے دیں گے ہم؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ فوجدناہ فی قراءۃ القرآن, کہ اگر قبر کے اندر سوالات و جوابات میں اگر ہم آسانی چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں فرمایا. اور تیسری بات آپ سے پوچھی گئی طلبنا امور الصراط, کل بروز محشر پل صراط سے آسانی سے کیسے گزرے یہاں پر ہم,
تو آپ نے جواب عطا فرمایا فی الصدقۃ والزکاۃ، کہ دنیا میں صدقہ و خیرات کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دنیا میں صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ادا کرنا آخرت میں پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ عرش کا سایہ، اللہ رب العالمین کا قرب کس کو ملے گا، کیسے ملے گا، اس کے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم خلوت نشینی اختیار کر لو، تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تنہائی اختیار کر لو۔ کہ جو دنیا میں معتکف ہو جاتا ہے، خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت شفیق بلخی نے فرمایا، لوگو اگر قبر کی روشنی کو چاہتے ہو تو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر تم راتوں میں شب بیداری کرنا شروع کر دو، نوافل کو ادا کرنا شروع کر دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قبر کے اندر سوالات و جوابات میں آسانی ہو تو دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ فرمایا کہ بروز محشر پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو آپ نے جواب عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر، زندگی میں، حیات میں صدقہ و خیرات ادا کرنا شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ عرش کا سایہ اگر بروز محشر تم چاہتے ہو تو فرمایا کہ تم جو ہے زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر جو ہے تم خلوت نشینی اختیار کر لو اور اللہ رب العالمین کی یاد میں لگ جاؤ۔ تو یہ تمام باتیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی پوچھنے والوں کو اس کا جواب عطا فرمایا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور آپ کے ارشادات نے فرمایا کہ خدا کی رضا 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ فرمایا اول، روزی کی جانب سے سکون حاصل کرنا، یعنی پریشانی نہیں ہونا کہ میری روزی ملے گی یا نہیں ملے گی، اطمینان رکھ لیں اللہ تم کو جو رزق لکھا ہے وہ تم کو عطا کرے گا۔ فرمایا خلوص سے پیش آنا، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی ابلیس کو دشمن رکھنا۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ آخرت جمع کرنا، فرمایا تو شاید آخرت جمع کرنا۔ یہ آپ کے ارشادات تھے، یہ چند باتیں آپ کی سیرت کے متعلق رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بدعا پروردگار عالم میرے مولا ہم سب کو تیرے محبوبین کے سیرت پر، اسوہ پر چلنے کی اور ان سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔